اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر جائز حاجت پوری ہو، ان کی ہر نیک خواہشات پوری ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جس چیز کی بھی خواہش کریں، اللہ تبارک و تعالی انہیں فوراً وہ چیز عطا کرے۔ وہ جو چیز بھی مانگے وہ اللہ سے مانگے، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جب بھی وہ مانگے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ نیک دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے، نیک دلی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگنا ہے آپ مانگے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو جائز طریقے سے۔ آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگ رہے ہیں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے، اگر آپ کی وہ خواہش، وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ضرور ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ خواہش کر رہے ہوں، حاجت آپ کی ہو کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اسی لیے اللہ آپ کو عطا نہیں کرتا۔ جو ہم لوگوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ ہمیں فوراً وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے پوری توجہ اور یقین سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر پورا یقین رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، نبی کے صدقے مانگنا ہے، اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کا یہ یقین پکا ہوا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی نبی کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس چیز کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں۔ آپ نے اللہ کے ناموں کو یاد کر کے، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کے تمام نام بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بس تم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو اور اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہستی اس صفت پر نہیں اترتا۔ وہ کسی کو امیر کرتا ہے، غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، اسے کسی کے آگے دستے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسے وہ غنی کرتا ہے اسے توکل کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہ تو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے اور نہ ہی دل میں مزید دولت حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو غنی کرتا ہے تو اسے اقتدار میں بھی غنی کر دیتا ہے۔ اللہ مغنی ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے اور اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو غنی کرتا ہے تو اس کی ہر ضرورت کو، ہر خواہش کو، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے اللہ غنی کرتا ہے اسے دنیا سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غنی ماں سوائے اللہ کے سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو، ہر حاجت پوری ہو۔ اللہ سے وہ جو مانگے، جس چیز کی بھی انہیں خواہش ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اللہ سے مانگے تو اللہ انہیں فوراً عطا کر دے۔ تو جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ انہیں ہر چیز سے نوازے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ
یہ بھی توجہ سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا مغنیو، یا اللہ یا مغنیو. آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے. ان میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اور ایک نام اللہ کا صفاتی ہے. مغنیوں کے لغوی معنی ہے غنی کر دینے والا. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. 1000 مرتبہ آپ نے ان دونوں ناموں کو مکمل کرنا ہے کہ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد کو کم نہیں کرنا. آپ نے 11 مرتبہ اول میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کی اتنی فضیلت ہے کہ جب آپ اول اور آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو آپ کی دعا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کہ مولا اس بندے نے تیرے نبی پر درود بھیج کے تجھ سے کچھ مانگا ہے، مولا اپنے نبی کے صدقے اس بندے کو عطا کر دے. ہماری سفارش فرشتے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو فرشتے ہماری سفارش کریں گے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے کہ مولا اس بندے کو عطا کر دے. اور یہ سارا جو کمال ہے، جو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. تو آپ نے جب اول آخر درود پاک نبی پر پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. اس عمل کو آپ ہر جائز حاجات کے لیے کر سکتے ہیں، ہر نیک دلی خواہش کے لیے کر سکتے ہیں، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 40 دن تک کرنا ہے. جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 40 دن تک نہیں کر سکتے، درمیان میں آپ چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے تب چھوڑنا ہے جب آپ کو کوئی بہت ہی ضروری کام ہے، بہت ہی ضروری آپ کا وہ کام کرنے والا ہے، تو آپ پھر اس عمل کو مجبوری کے تحت چھوڑ سکتے ہیں. ادروائز آپ نے جان بوجھ کے اس عمل کو نہیں چھوڑنا. اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کا. بہت سے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم ایام کے دنوں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو ان بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں. جب پاک ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس عمل کو شروع کریں. فار ایگزامپل اگر آپ نے 5 دن یہ عمل کیا ہے، آپ لوگوں کے خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے. جب آپ دوبارہ پاک ہو جائیں تو پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور جس دن سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے وہ آپ کا 6واں دن ہوگا. یعنی پہلے 5 دن جو ہیں وہ اگلے دن میں ایڈ ہوں گے. آپ نے اسی طرح اسی ترتیب سے 40 دن تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے. اسی ترتیب سے اگر آپ عمل کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی نیک دلی خواہشات، حاجات کو پورا کرے اور آپ سب کو وہ ہر چیز عطا کرے جس کی آپ کو ضرورت. تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.